کیا ریاستی حکومتوں سے چلتی ہے یا ان اداروں سے جو حکومتوں کے بدلنے کے باوجود ایک ہی سن میں کام کرتے رہتے ہیں؟ اکثر طاقت کو لیڈرشپ، پالیسی یا فیصلوں سے جوڑا جاتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ایک اور چیز خاموشی سی ریاست کی اصل صلاحیت طے کرتی ہے: اداروں کی تسلسل کے ساتھ چلنے کی صلاحیت۔ جب فیصلے افراد کے بجائے نظام کے اندر محفوظ ہو جائے تو ریاست وقتی اتار چڑھاؤ سے متاثر ہونے کے بجائے ایک مسلسل رفتار اختیار کر لیتی ہے۔ یہی تسلسل آہستہ آہستہ حکمرانی کو رد عمل سے نکال کر پیش کی تیاری میں بدل دیتا ہے۔ کیا ریاست کی سمت حکومت بدلنے سے بدل جانی چاہیے؟ ہر نئی حکومت آتی ہی پچھلی ترجیحات کو ختم کر کے اپنی نئی سمت متعارف کرواتی ہے، تو ابتدا میں یہ عمل توانائی اور اختیار کی علامت محسوس ہوتا ہے، جیسی ریاست ایک نئی شروعات کر رہی ہے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہی مسلسل تبدیلی اداروں کے اندر ایک خاموش غیر یقینی پیدا کر دیتی ہے۔ فیصلہ سازی اصولوں کے بجائے اندازوں پر چلنے لگتی ہے، کیونکہ کسی کو یقین نہیں ہوتا کہ موجودہ پالیسی کتنے عرصے تک برقرار رہے گی۔ بیوروکریسی آہستہ آہستہ فعال کردار ادا کرنے کے بجائے محتاط رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ افسران فیصلے لینے کے بجائے انتظار کرنے لگتے ہیں کہ شاید اگلی ہدایات جلد تبدیل ہو جائے۔ اس ماحول میں طویل مدتی منصوبہ بندی اپنی اہمیت کھو دیتی ہے اور زیادہ تر اقدامات فوری نتائج تک محدود ہو جاتے ہیں۔ ادارے تجربات سے سیکھنے کے بجائے ہر نئی ترجیح کے مطابق خود کو ڈالنے میں مصروف رہتے ہیں، جس سے ادارہ جاتی یادداشت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ مسلسل سمت کی تبدیلی ایک ایسا دباؤ پیدا کرتی ہے جس میں رسک لینا نقصان سمجھا جانے لگتا ہے، لہٰذا نظام محفوظ مگر سست فیصلوں کو ترجیح دیتا ہے۔ نتیجتاً ریاست آگے بڑھنے کے بجائے صرف موجودہ استحکام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اور ترقی ایک مستقل سفر بننے کے بجائے وقفوں میں رک جانے والا عمل بن جاتی ہے۔ جب قواعد افراد سے زیادہ مضبوط ہو جائے تو کیا بدلتا ہے؟ اداروں کا تسلسل دراصل اس وقت جنم لیتا ہے جب ریاست میں قواعد اور طریقہ کار شخصیات سے زیادہ مضبوط ہو جائے، یعنی فیصلے افراد کی خواہش یا وقتی ترجیح کے بجائے ایک طے شدہ نظام کے مطابق کیے جائے۔ ابتدا میں ایسا نظام اکثر سست اور پیچیدہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہر فیصلہ مختلف مراحل، جانچ اور منظوری کے عمل سے گزرتا ہے، جس سے فوری نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ مگر وقت کے ساتھ یہی منظم رفتار ریاست کو ایک اہم فائدہ دیتی ہے: پیش گوئی کی صلاحیت۔ جب قواعد مستقل رہے تو پالیسیوں کا رخ اچانک تبدیل نہیں ہوتا۔ سرمایہ کار، منتظمین اور سرکاری ادارے مستقبل کے بارے میں زیادہ اعتماد کے ساتھ فیصلے لینے لگتے ہیں، غیر یقینی کم ہونے لگتی ہے اور توانائی بحران سنبھالنے کے بجائے منصوبہ بندی پر صرف ہونے لگتی ہے۔ اس تسلسل کے باعث انتظامی فیصلے افراد کی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ نظام اپنی رفتار برقرار رکھتا ہے۔ نتیجتاً ریاست ہر نئے چیلنج پر فوری رد عمل دینے کے بجائے پہلے سے موجود ڈھانچے کے ذریعے اسے جذب کرنے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہی استحکام اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اعتماد سے مستقل عمل درآمد جنم لیتا ہے، اور مسلسل عمل درآمد ریاست کی اندرونی طاقت کو بغیر شور کے مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔ ادارے یادداشت کیسے بن جاتے ہیں؟ ہر ریاستی فیصلہ اپنے پیچھے ایک تجربہ چھوڑتا ہے، چاہے وہ کامیاب ہو یا ناکام، کیونکہ ہر عمل میں کوئی نہ کوئی سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ مگر یہ سبق تبھی قیمتی بنتا ہے جب اداروں کے اندر تسلسل موجود ہو، ورنہ یہ تجربات وقتی رہ جاتے ہیں اور اگلی سطح تک منتقل نہیں ہو پاتے۔ جب افسران، طریقہ کار اور ڈیٹا ایک ہی سمت میں مسلسل قائم رہے تو ریاست ایک طرح کی اجتماعی یادداشت پیدا کر لیتی ہے، جہاں پچھلی غلطیاں ریکارڈ کا حصہ بن کر آئندہ فیصلوں کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہر نئی انتظامیہ آتی ہی نظام کو بدل دے، لوگوں کو تبدیل کر دے یا طریقہ کار کو ریسیٹ کر دے تو سارا سیکھا ہوا عمل بکھر جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر بار مسائل کو ایسے حل کیا جاتا ہے جیسے وہ پہلی دفعہ سامنے آئے ہو۔ اس عمل میں وقت، وسائل اور توانائی بار بار صرف ہوتی ہے، جبکہ دباؤ بڑھتا رہتا ہے کیونکہ نظام کو ہر مرحلے پر دوبارہ سمجھنا پڑتا ہے۔ طویل مدت میں یہی فقدان ایک گہری کمزوری بن جاتا ہے، جہاں ریاست تجربہ کار ہونے کے باوجود مستقل سیکھنے کے مرحلے میں ہی پھنسی رہتی ہے اور اس کی پیش رفت ایک سیدھی لکیر کی بجائے بار بار شروع ہونے والے عمل میں بدل جاتی ہے۔ پالیسی کیوں تبھی کامیاب ہوتی ہے جب ادارے مستقل رہے؟ کوئی بھی بڑی پالیسی فوری نتائج نہیں دیتی، کیونکہ اس کا اثر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے، اور اسی لیے اسے مسلسل اور یکساں عمل درآمد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اداروں کی سمت مستحکم رہتی ہے تو ایک ہی پالیسی مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی اپنی شکل مکمل کرتی ہے۔ ابتدائی کمزوریاں دور ہوتی ہے اور نتائج بتدریج واضح ہونے لگتے ہیں، مگر جیسے ہی یہ تسلسل ٹوٹتا ہے، پالیسی کا عمل بیچ میں رک جاتا ہے اور اس کی تکمیل ناممکن ہو جاتی ہے۔ ہر نئی ترجیح پچھلے منصوبے کو ادھورا چھوڑ دیتی ہے، جس سے نہ صرف وسائل ضائع ہوتے ہیں بلکہ نظام کے اندر اعتماد بھی کمزور پڑنے لگتا ہے۔ بجٹ بار بار نئی سمتوں میں تقسیم ہوتا ہے، انتظامی توانائی نئے آغاز پر صرف ہوتی ہے اور پہلے کی گئی
کام کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اس مسلسل ادھوری پن کا دباؤ اداروں کو محتاط بنا دیتا ہے، جہاں وہ طویل مدتی منصوبوں سے گریز کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ مکمل بھی ہوں گے یا نہیں۔ نتیجتاً ریاست آہستہ آہستہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں وہ نئی پالیسیاں بنانے میں تو تیز دکھائی دیتی ہے، مگر انہیں انجام تک پہنچانے کی صلاحیت کھو دیتی ہے اور حکمرانی عملی نتائج کے بجائے اعلانات تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ کیا اداروں کی غیر یقینی معیشت کو بھی متاثر کرتی ہے؟ معیشت صرف قدرتی وسائل، سرمایہ یا افرادی قوت پر نہیں چلتی، بلکہ اس کی اصل بنیاد پیشگوئی کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی معاشی کرداروں کو یہ اندازہ ہو کہ مستقبل میں قواعد اور پالیسیاں کس حد تک مستقل رہیں گے۔ جب کاروبار، صنعت کار اور سرمایہ کار اس یقین سے محروم ہو جائے کہ آج کے قوانین چند سال بعد بھی برقرار رہیں گے تو وہ طویل مدتی منصوبوں سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ بڑی سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر یا تحقیق جیسے فیصلے رک جاتے ہیں کیونکہ ان کا فائدہ فوری نہیں بلکہ برسوں بعد سامنے آتا ہے۔ اداروں کا تسلسل اس غیر یقینی کو کم کرتا ہے کیونکہ قوانین افراد یا حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ اچانک تبدیل نہیں ہوتے، جس سے معاشی ماحول قابل اندازہ بن جاتا ہے۔ مگر جب یہ تسلسل ٹوٹ جائے تو معیشت آہستہ آہستہ مختصر مدت کے رویے اختیار کرنے لگتی ہے، جہاں کاروبار فوری منافع کو محفوظ سمجھتے ہیں اور طویل مدتی پیداوار یا جدت پر سرمایہ لگانے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کا دباؤ وقت کے ساتھ صنعتی ترقی کو سست کر دیتا ہے اور دہائیوں بعد ریاستی معیشت بظاہر متحرک ہونے کے باوجود اپنی گہرائی، استحکام اور مسابقتی صلاحیت کھونے لگتی ہے، جسے دوبارہ بحال کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اداروں کی کمزوری ریاست کو رد عمل پر کیوں مجبور کر دیتی ہے؟ جب ادارے مستقل نہ رہے تو ریاست کے لیے ہر بحران ایک بالکل نیا مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ ماضی میں بنائے گئے طریقہ کار اور تجربات قابل اعتماد نہیں سمجھے جاتے۔ ایسے ماحول میں نظام کے پاس کوئی مستحکم فریم ورک موجود نہیں ہوتا جس پر اعتماد کر کے مسئلے کو منظم انداز میں حل کیا جا سکے۔ نتیجتاً حکومت فوری اور وقتی فیصلوں پر زیادہ انحصار کرنے لگتی ہے تاکہ صورتحال کو فوراً قابو میں لایا جا سکے۔ اگرچہ اس طریقے سے بعض اوقات فوری دباؤ کم ہو جاتا ہے مگر نظام کے اندر سیکھنے کا عمل پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہر بحران الگ انداز سے نمٹایا جاتا ہے۔ ادارے مستقل حکمت عملی بنانے کے بجائے ہنگامی رد عمل کی عادت اختیار کر لیتے ہیں، جس سے انتظامی توانائی طویل مدتی منصوبہ بندی سے ہٹ کر روزمرہ کے مسائل میں صرف ہونے لگتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ رویہ ریاستی ڈھانچے کو دفاعی بنا دیتا ہے، جہاں مستقبل کے خطرات کو پہلے سے روکنے کے بجائے صرف ان کے ظاہر ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یوں ریاست آہستہ آہستہ ایک ایسے نظام میں تبدیل ہو جاتی ہے جو بحران پیدا ہونے کے بعد حرکت میں آتا ہے مگر ان اسباب کو ختم کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے جو بار بار مسائل کو جنم دیتے ہیں۔ کیا مضبوط ادارے سیاسی تنازع کو بھی جذب کر لیتے ہیں؟ سیاسی اختلاف کسی بھی ریاست کا فطری حصہ ہوتا ہے کیونکہ مختلف نظریات اور ترجیحات ہمیشہ موجود رہتی ہے، مگر اصل فرق وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں اداروں کا تسلسل اس اختلاف کو نظامی عدم استحکام میں تبدیل ہونے سے روک لیتا ہے۔ جب ریاستی ڈھانچہ واضح اصولوں اور مستقل طریقہ کار پر قائم ہو تو حکومت کی تبدیلی صرف قیادت کی سطح تک محدود رہتی ہے، جبکہ انتظامی نظام اپنی رفتار اور سمت برقرار رکھتا ہے۔ ایسے ماحول میں سیاسی مقابلہ پالیسی کی بحث تک رہتا ہے، نظام کی بقا کا مسئلہ نہیں بنتا۔ لیکن اگر ادارے کمزور ہو یا ہر سیاسی تبدیلی کے ساتھ ان کی ساخت متاثر ہو تو معمول کا سیاسی اختلاف بھی پوری حکومتی ڈھانچے کو ہلا دیتا ہے۔ افسران غیر یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں، فیصلے مؤخر ہونے لگتے ہیں اور انتظامی مشینری محتاط رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس رکاوٹ کا دباؤ ریاستی رفتار کو آہستہ آہستہ کمزور کرتا ہے کیونکہ توانائی ترقیاتی کاموں کے بجائے استحکام بچانے پر صرف ہونے لگتی ہے۔ دہائیوں کے دوران یہی سست روی ایک گہرا اثر چھوڑتی ہے جہاں ریاست بظاہر وسائل اور اختیار رکھنے کے باوجود مؤثر فیصلے کرنے اور مستقل پیش رفت برقرار رکھنے کی صلاحیت کھونے لگتی ہے۔ طویل مدت میں اصل طاقت کہاں جمع ہوتی ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ حقیقت واضح ہونے لگتی ہے کہ ریاست کی اصل طاقت بڑے اعلانات، غیر معمولی فیصلوں یا اچانک اصلاحات میں نہیں بلکہ ان فیصلوں کے مسلسل اور خاموش نفاذ میں جمع ہوتی ہے جو برسوں تک بغیر رکے جاری رہتے ہیں۔ ایک فیصلہ اپنی جگہ اہم ہو سکتا ہے مگر اس کی حقیقی قدر تب بنتی ہے جب ادارے اسی وقت کے دباؤ، سیاسی تبدیلی اور انتظامی رکاوٹوں کے باوجود جاری رکھ سکے۔ اداروں کا تسلسل نظام کو ایک اجتماعی یادداشت فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے ماضی کے تجربات مستقبل کی حکمت عملی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی تسلسل سے پیشگوئی پیدا ہوتی ہے اور پیشگوئی اعتماد کو جنم دیتی ہے، ایسا اعتماد جو ریاستی اہلکاروں، معیشت اور معاشرے سب کو ایک مستحکم سمت کا احساس دیتا ہے۔
اس کے برعکس جب ادارہ جاتی تسلسل موجود نہ ہو تو ہر نئی نسل کو ریاستی ڈھانچے کو تقریباً دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا ہے، پالیسیاں بدلتی ہے، ترجیحات تبدیل ہوتی ہے اور سیکھا ہوا تجربہ آہستہ آہستہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بظاہر نظام متحرک دکھائی دیتا ہے کیونکہ نئی سرگرمیاں جاری رہتی ہے، مگر اندرونی سطح پر توانائی مستقل بنیاد بنانے کی بجائے بار بار آغاز پر صرف ہوتی رہتی ہے۔ نتیجتاً ریاست حرکت میں تو نظر آتی ہے مگر پیش رفت کی رفتار مستحکم نہیں رہتی۔ ریاستیں اکثر اپنی طاقت کو نئی پالیسیوں، بڑے منصوبوں یا مضبوط قیادت میں تلاش کرتی ہے کیونکہ یہ عناصر فوری طور پر نمایاں دکھائی دیتے ہیں، مگر وقت ثابت کرتا ہے کہ اصل فرق وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں اداری تبدیلی کے باوجود اپنی سمت برقرار رکھیے۔ جب نظام افراد سے بڑا ہو جائے تو حکمرانی رد عمل کی بجائے تسلسل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بالآخر ریاست ان وعدوں یا منصوبوں سے نہیں پہچانی جاتی جو اعلان کیے گئے، بلکہ ان فیصلوں سے پہچانی جاتی ہے جو دہائیوں تک خاموشی سے نافذ ہوتے رہے، کیونکہ طاقت رفتار سے نہیں بلکہ مسلسل عمل سے تشکیل پاتی ہے۔